اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، اس کے حقیقی معنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو تم پر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے نکالو، یعنی ذات غالب اور ستودہ صفات کے راستے کی طرف، صراط المستقیم کی طرف۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ایسا ہے جس کی ملکیت ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی ان کو سخت عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی سپیریئر کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی برائی تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے تمام رسولوں کو انہی کی قومی زبان میں رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کو احکام بیان کرے، پھر جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے، اور وہی سب امور پر غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر، یعنی اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ، بے شک ان امور میں عبرت ہے ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تمہارے رب نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور جب تمہارے رب نے تم کو اطلاع دے دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم اور دنیا بھر کے سارے آدمی مل کر ناشکری کرو گے تو اللہ بالکل بے پرواہ ستودہ صفت ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، سمود، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہا، اس حکم کو جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس میں بہت شک ہے، جس نے تردد میں ڈالا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تم کو بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک معین مدت تک، ایک فکس ٹائم تک تم کو حیات دے۔ وہ بولے، تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کو پوجنے سے ہم کو روک دو، تو اچھا کوئی کھلی نشانی لاؤ۔ وہ لوگ بولنے لگے کہ اچھا تم چاہتے کہ جو ہمارے بڑے بوڑھے جو چیز کو پوچھتے ہوئے آ رہے وہ چیز کو ہم نہیں پوجنا، بلکہ ایسا بول رہے تھے، ٹھیک ہے کوئی نشانی لے کے آؤ بول کے، کوئی کھلی نشانی لے کے آؤ بول کے بولے وہ لوگ۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تم ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تم کو کوئی معجزہ دکھائے، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں، پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں جبکہ اسی نے ہم کو ہمارے دین کا راستہ دکھایا ہے، اور جو تکلیف تم ہم کو دیتے ہو ان پر ہم صبر ہی کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ پھر ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو
ہلاک کر دیں گے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کے بعد تم کو ہم اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کافر لوگ فیصلہ چاہنے لگے اور نامراد ہوئے سارے ضدی سرکش۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے اور گلے سے نہ اتار سکیں گے اور ہر طرف سے موت ہی موت آ رہی ہوگی اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے آگے اور عذاب سخت ہوگا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راکھ کی آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اڑا لے جائے، جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو بڑی دور کی گمراہی ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔